تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں، کیونکہ ہجرت کے بعد اسلام نے یوں ترقی کی اور پوری دنیا میں تیزی سے پھیلائے، اور سارے احکام بھی جو آئے ہیں روزے کے، زکوٰۃ کے، پردے کے، جہاد کے، اور جتنے احکام وہ مدینہ میں آنا شروع ہوئے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم۔ ایک مرتبہ محمد سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے تلے پر بچھاتے ہیں، اور مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور چونٹیاں بلوں میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں یہ بہت مبارک مجلس ہے، اور اس کی کوشش بھی ہو، اللہ سے دعا بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ میں ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنے والا بنائے۔ چونکہ محرم کی ابتدا ہے اور اسلامی مہینے کی ابتدا ہے، اور اس میں ہر سال ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں، تو آج بھی 4-5 عنوانات ہیں جس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تو کہہ دیں۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ محرم کے فضائل کیا ہیں۔ تو میں نے جو آیت قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں 12 ہے۔ صحیح ہے، 12 شہرا فی کتاب اللہ، جس دن سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا۔ تو مہینے جو چاند کے مہینے ہیں، اصل میں وہی اصل شروع سے اللہ زیادہ رائج تھی دنیا میں، وہ 12 مہینے ہی ہیں۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑی حرمت والے۔ حرمت کا مطلب اردو میں سمجھ نہیں آتا لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں حرام ہو گیا، کیا مطلب؟ اس کا معنی احترام والے، احترام حرمت سے بڑے احترام والے ہیں، باعزت ہیں۔ احترام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے والد بیٹھے ہیں تو میں بہت سارے کام جو عام حالات میں جائز کام بھی کرتا ہوں، میں اپنے والد استاد کے سامنے نہیں کرتا، زیادہ احترام کرتا ہوں۔ تو معنی ان مہینوں کا احترام زیادہ ہے۔ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی الحج، محرم، صفر، اور 1 رجب ان سے الگ ہے، جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کو بیان فرمایا۔ تو محرم ان احترام والے مہینوں پہ آتا ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہوا، اور محرم کا مطلب بھی یہ ہے، حرام کیا گیا یعنی احترام کیا گیا۔ تو وہ 4 مہینے جو محترم ہے وہ تو الگ ہے، اس مہینے کا نام ہی احترام والا ہے۔ تو گویا کہ شروع سے اسلام کے آنے سے بہت پہلے یہ احترام والا مہینہ تھا۔ پھر یہ جو 4 مہینے ہیں ان کا زمانہ جاہلیت یا اسلام سے پہلے احترام بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ ان میں جنگیں حرام تھیں۔ تو مشرکین مکہ ان میں جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ سارا عرب دین ابراہیمی کے جو پیرو تھے وہ اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، اور ان کو جنگ کرنی بھی ہوتی تو ان مہینوں میں جنگ روک دیتے تھے کسی اور مہینے میں، کیونکہ اس میں جنگ کرنا، کسی کو مارنا احترام کے سخت خلاف تھا، اور اس کو وہ معاشرہ جو جاہلی معاشرہ تھا وہ بھی سنگین گناہ، سنگین جرم سمجھا کرتا تھا۔ جو کرتا تھا وہ کہتا اتنا بڑا جرم تم نے کر دیا۔ یہی وجہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے وہ مسلمانوں کی اور مشرکین کی جنگ ہوئی، صحابہ کرام جاسوسی کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے کچھ مشرکین کو قتل کر دیا، اور وہ سمجھے کہ ابھی شعبان شروع ہو گیا ہے، اور وہ 29 رجب تھی۔ تو اس پر ایک بہت بڑا طوفان بپا ہوا، اور کہ یہ تو اتنے خراب لوگ ہیں، انہوں نے تو جو متفق علیہ احترام والے مہینے اس کا بھی احترام نہیں کیا اور قتل کر دیا۔ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے دفاع میں آیتیں نازل کی، کیونکہ اللہ کو صحابہ پر بڑی غیرت ہے۔ صحابہ پر جب کوئی انگلی اٹھاتا ہے، جب کوئی زبان چلاتا ہے، تو اللہ کے نبی بعض مرتبہ خاموش ہو جاتے تھے، لیکن اللہ خاموش نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ مشرکین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ احترام والے مہینوں میں لڑائی جائز ہے کوئی جو تم لوگوں نے کی ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا قل قتال فیہ کبیر، ہاں اس میں لڑائی کرنا واقعی بہت بڑا جرم ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اللہ کا کفر کرنا، واخراج اہلہ منہ، اور مکہ والوں کو زبردستی دھکے مار کے اپنے شہر سے نکالنا، یہ 3 زیادہ بڑے جرم ہیں۔ تو تم لوگ تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، تمہارا کیا منہ ہے کہ تم کسی کو کہو کہ آپ نے اشہر حرم میں قتال کیا؟ تم تو اس سے بڑے بڑے خطرناک جرم کرتے ہو۔
وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ چھلی نے کپی کو کہا کہ تمہارے اندر ایک سوراخ ہے، تو چھلی میں تو 100 سوراخ ہوتے ہیں، کپی میں ایک سوراخ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین صحابہ کے دفاع میں فرمایا کہ تم میرے صحابہ پر اعتراض نہیں کر سکتے، انہوں نے جو کیا صحیح کیا، کہ تمہارے کفر کو روکنے کے لیے اور تمہارے فتنے کو روکنے کے لیے اگر احترام والے مہینوں میں بھی قتال کر دیا تو صحابہ پر کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ کچھ احترام تھا جو ان مہینوں کا عرب جاہلی اور پرانے وقت سے چل رہا تھا، اور احترام اسلام میں آنے کے بعد بہرحال یہ حکم ختم ہو گیا قتال کا، کہ اگر قتال کی ضرورت پڑ جائے اور جہاد کی ضرورت پڑ جائے تو ان مہینوں میں کیا جا سکتا ہے، جو جہاد اور قتال کی شرائط ہیں۔ اسلامی فوجیں، اسلامی حکومتیں اس پہ جنگ کر سکتی ہیں اگر کوئی حملہ کر دے، کوئی ضرورت ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو عاشوراء کا دن ہے اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے، اگرچہ بہت مستند نہیں ہے، یہ آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ یوم عاشوراء پہ ہوئی تھی۔ اچھا، یوم عاشوراء جو ہے یہ بھی محرم محترم ہے، اور عاشوراء کا دن بھی پچھلی قوموں میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہود کے یہاں جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، اناجیل میں، بائبلز میں، یہ عاشوراء کا یعنی 10 محرم کا دن بھی بڑا خاص مبارک دن سمجھا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، نوح علیہ السلام کی کشتی جو آ کے زمین پہ لگی تھی اور طوفان نوح ختم ہوا تھا وہ بھی اس دن ہوا تھا۔ ایوب علیہ السلام پر اللہ نے جو رحمت فرمائی، بیماری ختم کی تھی، وہ اس دن تھی۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، ان کو کنویں سے نکالا گیا، مکہ کا مدینہ مصر کا امیر بنایا گیا، وہ اس دن ہوا تھا۔ اور جو مستند بات ہے جو حدیث میں ہے، یہ باتیں تو اتنی مستند نہیں ہے، تاریخی روایت میں ہے، لا نصدق ولا نکذب، ان کی نہ ہم تصدیق کرتے نہ جھٹلاتے، تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے یا اسرائیلی روایات میں لکھی ہے۔ جو مستند بات ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو یعنی جیوز کو جو نجات ملی تھی فرعون سے، دا فیرو، وہ ملی تھی یوم عاشوراء کے دن۔ اسی لیے ان کا جو سبیٹیکلز ہے اس میں ایک جیوز میں اس کا ایک نام ہے استخم کر کے نام ہے، وہ اس دن کو عید مناتے ہیں یوم عاشوراء کو، کہ وہ کہتے ہیں اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اصل میں اسلام میں جو روزے تھے رمضان کے آنے سے پہلے وہ یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان آ گیا تو فرض نہیں رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پتہ لگا کہ یہود اس دن بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پتہ کرا کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی پر اور نجات پر خوشی منائیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ تو تم جو 10 محرم کا روزہ رکھو، 10 محرم کا روزہ بھی رکھو، اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ وجہ اس کی محدثین اور فقہاء نے لکھی ہے کہ دینی شعائر میں in just the religious attributes رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سخت ناپسند فرماتے تھے کہ کسی اور قوم کی نقالی ہو جائے۔ دنیا کے کاموں میں ہو سکتی ہے، مینجمنٹ میں، بزنس میں، اسٹریٹجیز میں، وارفیئر میں، اس میں شریعت نے ہمیں کوئی منع نہیں کیا کہ ہم دوسری قوموں سے کوئی چیز لیں، کوئی مفید علم لیں، لیکن جو خالص دینی عبادات ہے یہ فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ دینی عبادات میں کسی اور مذہب کی نقالی وہ ممنوع ہے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ بھئی اب ترغیب بھی ہے کہ بھئی سارے حضرات کوشش کریں 10 محرم کا روزہ رکھیں، چھٹی بھی ہے ہمارے یہاں، اکثر پاکستان میں بھی اور ملکوں میں نہ بھی ہو، 10 محرم کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور مستحب اور بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ 9 کا یا 11 کا ملا لیں۔ بہرحال اگر کوئی نہیں بھی ملاتا تو گناہ نہیں ہے، صرف 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا، ایک اور سنت یا ایک اور مستحب وہ چھوڑ دے گا جو ایک ایکسٹرا دن لگانے کا ہے، اور سنت تو اس روزے کی عادت ڈالیں، جس میک اے انوائرمنٹ آف فاسٹنگ، دی سنہ فاسٹ لائک منڈے اینڈ تھرسڈے، اور جو 3 دن لونر چاند اس میں فل مون ہوتا ہے 13، 14، 15، اس کا عربوں میں آپ دیکھیں گے بڑا ماحول ہے۔ سعودیہ میں آپ جائیں، حرمین میں جائیں، آپ کو نظر آئے گا سب افطار کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سب کو، اس کا ہم ماحول بنائیں مسلم کلچر میں کہ ان دنوں میں روزہ ہو، مسجد میں افطاری کریں۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ کی جو ابتدا ہے وہ پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے جو لیونر اسلامک کیلنڈر ہے، وہ کون سا ہوتا ہے بھائی؟ محرم ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا بڑا دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہینے تو 12 ہی تھے، لیکن ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک بھی اسلامی تاریخ نہیں تھی،
کہ پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، یہ نہیں تھا، مہینے تھے تقویم۔ تو اب اگر یہ بات کہنی ہوتی کہ بھائی یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، کون سا ربیع الاول، تو عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی مشہور واقعے کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی اور وہ عام الفیل تھا۔ اب وہ چونکہ بڑا واقعہ ہوا تھا کہ ہاتھی آئے تھے، ابرہہ لے کے آیا تھا اور ان پر اللہ نے ابابیل یعنی پرندے بھیجے تھے، جھنڈ کے جھنڈ ابابیل، اور انہوں نے ان کو تباہ کیا تھا، تو اس کو انہوں نے یاد رکھ لیا کہ بھئی یہ واقعہ اس سال ہوا تھا جس سال عام الفیل تھا، ہاتھی والا سال۔ ان کی بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی خطرناک، تو وہ کہتے تھے یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ مہینہ تھا ربیع الاول کا یا محرم کا، اس جنگ کے سال کا، اس طرح یاد رکھتے تھے۔ It was kind of haphazard arrangement, no proper اس کی تقویم، کیٹیگرائزیشن یا نیومیرک انہوں نے کیلنڈر نہیں بنایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ اسلامک امپائر جو تھا وہ دنیا میں پھیل گیا، اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گورنرز بھیجے، تو یمن میں موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاذ بن جبل کو، اور مصر میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر ابو عبید الجراح کو شام میں، عراق میں، مختلف جگہ بھیجے۔ اب وہاں سے خط آ رہے ہیں، خط جا رہے ہیں، حکومت چل رہی ہے۔ اب ان کو ضرورت پڑی کہ یار یہ تو پتہ نہیں لگتا کہ سب نے کہا امیر المؤمنین آپ کے خطوں میں تاریخ نہیں ہوتی، کون سا سال تھا، تاکہ پتہ لگے نا حکم نامہ پہلے سال دوسرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی عادت کے مطابق صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا کہ بھئی ہم اسلامی تاریخ یا ریاست مدینہ جو ہے اس کی تاریخ کی ابتدا کہاں سے کریں اور کس سال کو ہم پہلا سال قرار دیں۔ تو ایک رائے یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال، نہیں وہ نہیں ہے، حضرت عمر نے اس کو۔ ایک رائے یہ آئی کہ رسول اللہ کی وفات کے سال سے ہم پہلا سال شروع کریں، تو حضرت عمر نے کہا نہیں، اس سے ہمیں رسول اللہ کی وفات بار بار یاد آئے گی، وہ غم کا سال تھا ہمارے لیے، غم کا سال نہیں رکھنا چاہیے، ابتدا کسی اچھے زبردست واقعے سے رکھنی چاہیے۔ پھر یہ رائے آئی کہ ہجرت سے رکھا جائے، یعنی جس سال مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، تو حضرت عمر نے اس کو پسند فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہجرت کے بعد سے اسلام کی بلندی شروع ہوئی تھی اور اسلام کی قوت شروع ہوئی تھی، اسلام دنیا پہ پھیلنا بڑی تیزی سے شروع ہوا تھا۔ ایک ریاست، تو اسلام اپنی پوری شکل میں جو ظاہر ہونا شروع ہوا وہ ریاست بننے کے بعد ہوا، اور اسلام کی دوسرے مذاہب کے مقابلے میں خاصیت یہ ہے کہ الاسلام دین و دولہ، جو عرب کہتے ہیں، اٹس اے ریلیجن اینڈ اٹس اے پولیٹیکل سسٹم ایز ویل۔ پولیٹیکل سسٹم کا مطلب پاکستان کی سیاست نہیں ہوتی، پولیٹیکل سسٹم کا مطلب کسی ریاست کو خوبصورت انداز سے چلانے کا انداز، طریقہ، جیسے پولیٹیکل سسٹم۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں، کیونکہ ہجرت کے بعد اسلام نے یوں ترقی کی اور پوری دنیا میں تیزی سے پھیلائے، اور سارے احکام بھی جو آئے ہیں روزے کے، زکوٰۃ کے، پردے کے، جہاد کے، اور جتنے احکام وہ مدینہ میں آنا شروع ہوئے، اور فوجیں بنی ہیں اور نظام بنا ہے حکومت کا، فورن ریلیشن بنے ہیں، پوری دنیا سے دعوت کے وفود آنا شروع ہوئے، مسلمان پوری دنیا میں دعوت و جہاد کے لیے جانا شروع ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اس سے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر میں دو تین باتیں عرض کروں کہ ہجرت سے ہمیں سیکھنے کی کیا بات ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہجرت سے کہ ہم سارے مہاجر بن سکتے، ہم سارے، صحابہ نے تو ہجرت کر لی، وہ فرض ہجرت تھی، اور اس کے بعد ہجرت کوئی نہ کوئی کر سکتا ہے اگر کوئی جائز ہجرت ہے۔ جائز ہجرت کیا ہے؟ آپ کاروبار کے لیے، فار اے بیٹر فیوچر، آپ کسی شہر کو چھوڑے، کسی ملک کو چھوڑے، یہ جائز ہجرت ہے۔ ایک ذرا ثواب والی ہجرت ہے کہ آپ کو لگے یار جس ملک یا محلے میں رہتا ہوں یا دین کا ماحول نہیں ہے، بے دینی کا ماحول ہے، تو آپ کسی ایسے محلے، ایسے ملک، ایسے شہر میں چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، کسی اور اچھے شہر میں چلے جائیں جہاں پر دیندار لوگ زیادہ ہیں، دین کا ماحول زیادہ ہے۔ تو یہ ہجرت کیا ہے؟ مستحب ہے، بعض دفعہ واجب ہے۔ اگر آپ ایسے جگہ پہ رہ رہے جہاں آپ کا خیال ہے کہ میرے ایمان کو بہت سخت خطرہ ہے، میرے بچوں کے ایمان یہاں پریزرو نہیں رہے گا، اس وقت میں آپ کے لیے اس جگہ سے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ میں ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلام اپنے شیخ مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہ کی خدمت میں بیٹھا تھا، تو ناروے سے ایک خاتون کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میرے بچوں کا ایمان اس ماحول میں محفوظ نہیں رہ سکتا، جس قسم کی کھلنگ ہو رہی ہے، اسلامک سینٹر، مسجد، اور وہ اسلام کا ماحول نہیں ہے، تو میں بہت خطرے میں ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہے تو اب آپ کے لیے یہاں رہنا جائز نہیں، اب آپ یا تو یورپ میں کسی مسلم کمیونٹی میں چلے جائیں۔ حضرت نے اس وقت کہا تھا بھی یو کے چلے جاؤ، یو کے میں زیادہ بہت اسلامی ماحول ہے ماشاءاللہ، یو کے کو سلمان مبارک کے مستحق ہے، اور حضرت نے فرمایا یا پھر کسی اسلامی ملک میں اسلامی ماحول میں چلے جائیں۔ یہ ہجرت واجب ہو گئی۔
لیکن اس ہجرت کو کیے بغیر ہم سارے بھی مہاجر بن سکتے ہیں. مہاجر وہ والے نہیں، لیکن وہ قوم نہیں، بلکہ ہم سارے دینی مہاجر بن سکتے ہیں. اور وہ کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب. مہاجر کون ہوتا ہے؟ ہجرت کا مطلب چھوڑ دینا. تو میں سے ہر ایک مہاجر ہو سکتا ہے جو اپنی غلطیوں کو اور گناہوں کو چھوڑ دے. تو بھئی یہ ہم غلطیوں گناہوں کو چھوڑ کے بھی مہاجر بن سکتے ہیں. اچھا، ہجرت کے واقعے پہ یہ بات میں آگے بھی جب ریزولوشنز پہ ہم آئیں گے، آخر میں ہم اس بات پہ آئیں گے کہ نئے سال کی ریزولوشن ہماری کیا ہو. سال ابتدا ہو رہا ہے تو ہم کون سے نئے عہد کر کے اپنی زندگی کا نیا سال طلوع کریں. ہجرت جو تھی وہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ بڑے بڑے واقعات ہوئے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھے ہوئے نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے کافروں کی آنکھوں کو پردہ ڈال دیا. آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جانثاری کا ایسے عجیب واقعات لکھے جو دنیا قیامت تک کوئی امتی کسی نبی کے لیے نہیں ظاہر کر سکتا. جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال اور بلندی، اور جو ان کی فدایانہ عاشقانہ ادائیں اپنے حبیب اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. سواریاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کام آئی. بیٹا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام آیا، عبداللہ بن ابی بکر، جو خبریں لایا کرتا تھا. جب غار ثور میں چھپ گئے، شہر کی خبریں لایا کرتا. غلام عبداللہ بن اریقط اجیر، جس کو کرائے پہ لیا تھا راستہ دکھانے کے لیے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتظام کیا. بیٹی جو کھانا بھیجا کرتی تھی، اسماء بنت ابی بکر، وہ عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیٹی. راز چھپانے والی، ابو جہل نے آ کے تھپڑ مارا اسماء بنت، چھوٹی سی بچی تھی 13-14 سال کی، کہ بتاؤ تمہارا باپ کہاں گیا؟ انہوں نے نہیں بتایا. تو رازدار گھرانے کی وہ ابو بکر کی بیٹی. تو یہ سارے شرف جو تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئے. اور ابو بکر جب ہجرت کے سفر پہ جا رہے تھے، کوئی پوچھتا تھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو ابو بکر کہتے تھے ھذا رجل یدلنی سبیلی یہدینی سبیلی، یہ آدمی ہے مجھے راستہ دکھا رہا ہے. رازداری، فہم، فراست، حکمت. اور ابو بکر جاتے تھے تو کبھی اللہ کے نبی کے آگے آتے، کبھی پیچھے آتے، کبھی دائیں آتے، کبھی بائیں آتے. اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو کہا یا رسول اللہ، مجھے کبھی خیال ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی تیر سامنے سے نہ آ جائے، میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں. مجھے خیال ہوتا ہے کبھی کوئی تیر پیچھے سے نہ آ جائے، میں پیچھے آ جاتا ہوں کبھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور جبل نور پر چڑھتے ہوئے، آپ میں سے بعض لوگ چڑھے ہوں گے، میں بھی کیا ہوں، اور نہیں تو جا کے دیکھیں وہاں، کبھی تھک گئے تو ابو بکر نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آقا کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا. اب سواری بنے اللہ کے نبی کے ابو بکر رضی اللہ عنہ. جب غار ثور میں گئے تو اس کو صاف کیے، اور صاف کر کے پھر اللہ کے نبی کو دیکھا کہ کوئی صاف پاک کوئی چیز نہیں ہے، سارے بلوں میں کوئی نہ کوئی چیز ڈال کے اس کو سوراخوں کو بند کر دیا، کوئی موذی کیڑا نکل کے اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور پھر کہا یا رسول اللہ تشریف لائے. ادب، فہم، فراست، سمجھ، احترام. اور پھر جب مشرکین مکہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور نیچے دیکھنے لگے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم لگ گیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ان کے قدم نظر آ رہے ہیں ہمیں، انہوں نے ذرا نیچے یوں کر کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو یا رسول اللہ کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر ما بالک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اور اللہ نے قرآن نازل فرما دیا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُمُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. سورہ توبہ. ابو بکر کی اس ادا کو قیامت تک قرآن میں مشغول کر دیا اور کہا کہ اگر تم اللہ کی اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ایسے مدد کرے گا جیسے اللہ نے ان دو لوگوں کی مدد کی تھی. دو میں دوسرا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ابو بکر کو قرآن کی نص میں اللہ نے رسول اللہ کا صحابی کہا ہے. کسی اور صحابی کا کوئی انکار کرے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس کا اسلام رہتا ہے نہیں رہتا، لیکن اس پر پوری امت اسلامیہ کا، اہل سنت کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی کوئی صحابیت کا انکار کرے تو اس کا اسلام نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن کی نص ہے. قرآن کہہ رہے لصاحبہ، قرآن نے ان کی صحبت ثابت کی ہے، اور صحبت ایمان کے بغیر ثابت ہوتی نہیں. کوئی کافر اگر اللہ کے نبی کی صحبت میں آ جاتا تو اس سے ابو بکر کا ایمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی صحبت ثابت ہو چکی ہے.
اور ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ بڑوں کا ادب کیسے کرتے ہیں. ادب بھی روحانیت بھی. ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ سمجھتے دیندار بننے کا مطلب ہوتے بدھو ہو جائے. بڑا سا پگڑ پہن لے, بڑے سے کرتا پہن لے, یوں کر کے بیٹھ جائے حضرت حضرت کرے. یہ پتہ نہیں کہاں سے دینداری کا مطلب نکالا ہے. ارے بھائی, دینداری کا مطلب ہے کہ وہ دین کے لیے اپنی سمجھ, اپنی فہم, اپنی فراست, if he's got a degree, if he's got a skill, he uses this for deen. اسٹریٹجی دیکھیں نا کیسے سمجھداری سے, فہم سے, توریہ کر کے, جھوٹ بھی نہیں ہوا سچ بھی ہو گیا. اور اسٹریٹجی. اور کچھ لوگ اب پلاننگ دیکھیے, کچھ لوگ ایسے جو جاسوسی کر کے آ رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے سیکریسی کر رہے ہیں, کچھ لوگ کھانا بھی آ رہا ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں عبداللہ بن اریقط جو بہت ماہر راستہ بتانے والا ہے, از اے گائیڈ. کچھ لوگ ایسے جو یہ کام کر رہے ہیں, عامر بن فہیرہ ابو بکر کا غلام, وہ اللہ کے نبی چلتے ہیں تو وہ پیچھے اپنی بکریاں چرا دیتے ہیں تاکہ قدم کے نشان نہ ملے, کیونکہ وہ لوگ قدم کے نشان دیکھیں. this kind of strategy and secrecy جو انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں. اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا ہے, طلع البدر علینا اور یہ سارا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے, مسجد قباء میں نماز پڑھی اس کی بنیاد رکھی, پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی, پھر اسلامک مارکیٹ کی بنیاد رکھی, پھر ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن آپ نے بنایا ہے سب سے پہلے, جس میں مسلمان اور غیر مسلم برابر ہیں. غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں, مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں, ان کو ساتھ ملایا, یہود کو بھی ساتھ ملایا ہے, مشرکین کو بھی ساتھ ملایا, ایک معاہدہ کیا ہے. یہ ہجرت کا یہ سبق ہمیں ملنا چاہیے کہ ہم اسلام کی بلندی, اور آج اس کا تقاضا ہے کہ اسلام کو بڑے ہوشیار, بڑے سمجھدار, دین کا جذبہ رکھنے والے, عقل مند ایسے لوگوں کی فدایان کی ضرورت ہے جن کی ایک طرف تو رسول اللہ کے عشق کی موجیں ان کے دل میں چل رہی ہو, اور عشق موجیں مار رہا ہو, بجلیاں کڑک رہی ہو, جذبہ ہو, اور اس جذبے کے ساتھ سمجھ اور فہم اور اسٹریٹجی اور دنیا کے علوم کو استعمال کر کے وہ اسلام کی خدمت کریں. تو یہ ایک تیسری بات ہماری آج کی ہو گئی کہ ہجرت سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اسلام کو آج کس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے, اور کس قسم کی حکمت عملی ہمیں چاہیے اسلام کو دنیا میں پروموٹ کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں what do we need, ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو میڈیا کو بہت افیکٹولی یوز کرے اسلام کے لیے, جیسے اسٹریٹجی, جو مینجمنٹ کو یوز کرے, جو اپنی, اگر آپ انجینئر ہیں, یوز یور انجینئرنگ فار اسلام. پولیٹیکل لوگ اسلامک پولیٹکس کو یوز کریں. اللہ کے نبی کی پولیٹکس کیسی تھی, عمر رضی اللہ عنہ کی پولیٹکس کیسی تھی, عثمان رضی اللہ کیسی تھی, ابو بکر کی کیسی تھی. ملٹری کے حضرات ملٹری اسٹریٹجسٹ بنے, مسلمان فوجیں وہ اپنی ملٹری اسٹریٹجی کو اللہ کے نبی کی زندگی سے لے کے. سائیکالوجی کے لوگ اللہ کے نبی کی سائیکالوجی کو دیکھیں کیسی تھی, کیا کس طرح کرتے تھے, اور سارے ایک محنت اور مجاہدے والے جذبے سے کریں کہ ہجرت میں محنت اور مجاہدہ تھا, چلنا مشقت, اور اس میں بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار رہے. اللہ کے نبی نے مکہ کو چھوڑا, اور آپ جب واپس مشکل راستے سے گھوم گھام کے مکہ مدینہ کا جو عام راستہ ہے اس پر آئے, آپ مکہ کی طرف دیکھ کر رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا انک لاحب البلاد الی, مکہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب شہر ہے. ولولا ان قومک اخرجونی, اگر میری قوم مجھے باہر نہ نکالتی میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا. تو اس کے لیے بڑی بڑی قربانیوں کے لیے بھی تیار رہے. قربانی کے بغیر میرے بھائی دوستوں بزرگوں, دین کیا دنیا کا بھی کوئی بڑا کام نہیں ہوتا. all the big figures we know right now, whether in IT, whether in industry, whether political reformist, جتنے بھی انقلابی لوگ تھے, بڑے بڑے کام کیے, ان سب کی زندگیاں بڑے سخت قربانی والی ہے. یہ ایک امت میں اس زمانے میں ایک مسئلہ آ چکا ہے, ہم لوگ تن آسانی کے قائل ہو چکے. ہم صوفوں میں بیٹھ کے, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تبصرے کر کے ہم چاہتے ہیں اسلام کی بلندی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا, محنت مجاہدہ میدان میں نکلنا. اچھا, یہ بات ہماری پوری ہوگی. اب ہم اپنے ایک آخری ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ یہ چونکہ اسلامی سال ہے تو لوگ پوچھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ کیسے کریں. تو اسلامی سال تو ہے, سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے, لیکن ایسے نہیں جیسے غافل لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, پھلجھڑیاں اڑا دی. اور دنیا میں آپ کو پتا ہوگا نیو ایئر نائٹ جو ہے وہ بہت ہی گندے انداز سے سیلیبریٹ ہوتی ہے. شرابیں پیتے ہیں اور بدکاریاں کرتے ہیں, گھروں سے نکل جاتے ہیں, اور کرائم سب سے زیادہ نیو ایئر نائٹس میں ہوتے ہیں. میں تو چونکہ یو کے میں ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, اور یورپ وغیرہ ہر جگہ کا سفر ہو رہا, تو اٹس ویری بیڈ, بہت ہی گندا, ایوری باڈی نوز. اور اس میں پولیس بھی, ان کو بھی حکم ہوتا ہے کہ آپ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو, لوگ جو الٹی حرکت کرتے کر دے دو. یہ ایک ہے اللہ سے غفلت اور بدکاری اور بے شرمی کا ایک کلچر. مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب شکر زیادہ کرتا ہے, اللہ نعمت زیادہ دیتا ہے, وہ شکر زیادہ کرتا ہے, عبادت زیادہ کرتا ہے. عید میں کیا ہوتا ہے, ہمیں خوشی ملتی ہے,
تو ہم کیا غلط کام کرتے ہیں، ایک نماز اور بڑھ جاتی ہے۔ تو محرم میں ایک تو ہمارا شکر کا جذبہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جی آپ نے میری زندگی کے 40 سال گزار دیے، 40 سال مجھے مہلت دی اور بڑے اچھے گزرے، اللہ آپ نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اپنی نعمتوں کو گنے ایک ایک کر کے ذرا بیٹھ جائے، لکھ بھی لے تو بڑا اچھا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ آپ نے مجھے اتنی خوبصورت زندگی دی جو کروڑوں لوگوں سے اچھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ایک چیز اچھی ہے جو نیو ایئر میں پوری دنیا کرتی ہے، گریگورین کیلنڈر میں بھی دے میک ریزولوشنز، پوری دنیا نیو ایئر میں اپنی ریزولوشن بناتے ہیں کہ بھی میں اس سال کا یہ عہد کرتا ہوں، دیز آر مائی کانٹریکٹس، اس سال میں یہ اچھے کام کروں گا، تو ریزولوشن بنائیں، اسٹارٹ میکنگ اے ریزولوشن ناؤ، ابھی اس ویڈیو کو سنتے ہوئے اور ابھی قلم کاغذ لے لے، اور یا جیسے میں نے 2 ویڈیوز میں کہا بھی تھا، اف یو آر کمفرٹیبل وتھ ایپس، اپنی نوٹس کے ایپ کھول لیں، کیپ یا ایور نوٹ یا وٹ ایور، آئی فون، اس میں آپ لکھنا شروع کریں اس سال آپ کیا کام کریں گے۔ اسلامی سال ہے نا ہمارا سال، ویسے سارے اسلامی ہیں، سورج بھی اسلامی ہے، چاند بھی اسلامی ہے، یہ اور بات ہے، ہم اسلامی اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری زیادہ جو عبادات ہیں اسلام کی، ان کا تعلق چاند سے ہے، اس لیے، ورنہ دونوں اللہ کے سال ہیں، دونوں کیلنڈرز یوز کرنا جائز ہے۔ Now let's make resolutions۔ نمبر 1، آپ کی عبادات، اپنی عبادت کو کتنا بڑھائیں گے، اپنی نمازیں کتنی صحیح کریں گے۔ پہلا ریزولوشن تو نماز سے ہونا چاہیے نا، بھائی مرد حضرات نیت کریں گے چلا 5 وقت نمازیں مسجد میں ہوگی، مسجد میں نہیں تو گھر میں یا آفس میں ہوگی تو جماعت کے ساتھ ہوگی، نہیں تو پھر نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، یہ اللہ سے پہلا عہد کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا عہد اپنی باقی عبادات، آپ کی زکوٰۃ، حج، روزہ۔ نمبر 3، ذکر بڑھ جائے، بیٹھ کے ذکر کرنے کا کوئی وقت ہو جائے روزانہ کا، اس وقت 10 منٹ میں بیٹھ کے ذکر کریں گے، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، استغفار، درود شریف، یہ 4 ذکر، 5 ذکر ہم کریں گے۔ تلاوت کی ریزولوشن لائیں، جس مسلمان کے دل میں قرآن نہیں ہے وہ برباد گھر ہے، حدیث میں آتا ہے، اٹس ہانٹڈ ہاؤس، اور یہ امت میں ایک مصیبت اس زمانے میں آ گئی ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ایران قرآن فیس بک 4 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ تو عہد کرے جی میں قرآن روزانہ کا 1 پارہ پڑھوں گا، آدھا پارہ، چلو پاؤ پارہ نہیں کرتے، شروع کر دے، آہستہ آہستہ آگے پڑھوں گی، اس کا ایک ٹائم بھی مقرر کریں۔ ناؤ اسٹارٹ رائٹنگ، یہ میری ریزولوشن ہے، یہ میں اس دن کروں گا، اور اس دن یہ میرا ٹائم ہوگا۔ اف یو ڈونٹ ڈیڈیکیٹ اے ٹائم یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس۔ آپ کہیں میں کاروبار کروں گا اور کوئی ٹائم نہ مقرر کرے، آپ کہیں کہ آئی ول ڈو انجینئرنگ اور میں کوئی یونیورسٹی میں داخلہ لے، ٹائم ڈزنٹ ورکس، آپ کو ٹائم مقرر کرنا پڑے گا۔ تو ٹائم اور جگہ مقرر کریں، میں تلاوت کروں گا گھر میں بیٹھ کر فجر کے بعد اس وقت، یا آفس جا کے اس وقت۔ تو یہ تو آپ کی دینی ریزولوشنز ہو گئی۔ نمبر 2، آپ کی معاشرتی ریزولوشنز، کہ بھئی میں اپنے ریلیشنز کو اچھا کروں گا، جو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رحم کو جوڑا ہے، رشتہ داری کو، تو آپ نیت کریں کہ میری جو رشتہ داروں کے حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے، I will improve my relations with my wife, with my spouse, husband, with my parents, with my children, with my uncles, my brothers, my sisters, my neighbors, my partners, everyone۔ میرے ساتھ بیٹھنے والے دفتر میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں گا، ان کے ساتھ میں ان کو اچھے تحفے دیا کروں گا، محبت سے بات کیا کروں گا، ان میں جو اسٹریس میں یا کسی مسئلے میں آ جائے اس کی میں مدد کروں گا، جا کے اس کا میں خیال کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ۔ اور رشتہ داری توڑنا گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں، اور بہت بڑے عذاب کی وعیدوں پر حدیثیں ہیں بہت ساری کہ رشتہ داریاں توڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو روٹھا ہوا رشتہ دار ہے، آپ کا خالہ، پھپھو، چچا، جو بھی، اس کو منائے جا کے۔ اور نمبر 2، رشتہ داروں کو تعلق بنانے کا کر لیں۔ بچوں کے ساتھ پیرنٹنگ، کہ بھی میں بچوں کی تربیت میں آج تک ہم میاں بیوی نے کوتاہی کی ہے، آج سے اور بہتر کریں گے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ کوئی قیامت میں سوال ہوگا، اگر یہ بچہ جہنم میں جائے گا مجھے بھی لے جائے گا، اللہ نہ کرے، کہ میرے ماں باپ نے میری تربیت نہیں کی تھی، اللہ بولے گا ان کو بھی ڈالو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ So be responsible parent and learn the art of parenting۔ میں بھی اس پہ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، اور میرے سے بہت زیادہ فائق لوگ پیرنٹنگ پہ ورکشاپ کراتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، جسٹ لرن، اس کو شروع کریں۔ نمبر 4، یور پروفیشنل ڈیولپمنٹ، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بھی دین کا حصہ ہے، جیسے ابھی ہجرت کے سفر میں بیان کیا میں نے، کہ بھائی آپ پروفیشنلی ہر سال آپ کی آئی ٹی سکل، آپ کی اینگر مینجمنٹ سکل، آپ کی جرنل مینجمنٹ کی سکل، آپ کی کوئی نہ کوئی اچھی سکل جس سے آپ دنیا میں کوئی کاموں کو اچھا کر سکتے ہیں، چاہے وہ سافٹ سکلز ہو، ہارڈ سکلز ہو، وہ آپ کو بہتر کرنی۔ کوئی ہنر سیکھے، ہر سال آپ کوئی ہنر سیکھ رہے ہو اور آپ کی سی وی میں وہ ہنر بڑھ رہا ہو۔
یہ جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا اور میں کچھ نہیں کر سکتا اور چندہ مانگنا، پورا ملک بھی چندہ مانگے، قوم بھی چندہ مانگے، دنیا کے در پہ بھکاری بن کے جائے، یہ قوم کو ذلیل اور برباد کرنے والی صفات ہے۔ اللہ جو معاف فرمائے، جو معذرت کے ساتھ ہم نے لی ہوئی ہے۔ میں چونکہ یہ کام کرتا ہوں، 250-300 لوگوں کا انٹرویو ہر سال لیتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹ 700-800 ہو چکے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری قوم میں، اردو بولنے والے لوگوں میں ڈیولپمنٹ کا، اور مسلمانوں میں عموماً ڈیولپمنٹ کا جذبہ نہیں ہے، اور جو ویسٹ ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہم سے اوپر جائیں گے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم کچھ کریں نا اللہ میں خواہ مخواہ اوپر کر دے، نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اللہ کی عادت ہے۔ تو جسٹ ڈیولپ یور سیلف، اپنی سکلز، ایون کوکنگ ایک سکل ہے، ایون پلمبنگ ایک سکل ہے، اور آئی ٹی سکلز ہے، اس کا زیادہ ہے تو وہ آپ سیکھیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، اپنی ٹیچر سکلز کو بہتر کریں۔ بزنس مین ہے، جسٹ ٹیک اے ورک شاپ ایوری ایئر ٹو انکریز یور بزنس۔ اس پہ قناعت پسند نہ رہے، ہمارا بزنس 10 کروڑ کا اتنا ہی رہے گا، یہ 1 ارب کا بننا چاہیے آپ کا، کیونکہ اسلام کو اسٹرانگ بزنس مین کی ضرورت ہے، ہر لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اس میں آپ ایک پڑھے لکھے، سمجھدار، اسٹریٹجی والے، پلاننگ والے مسلمان بننا شروع ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جتنے کام میں نے کہا، اس کی ٹائم مینجمنٹ کریں، یہ اس کی ہے، چابی ہے۔ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کو بہتر نہیں کرتے، آپ جتنی بھی چیزیں سیکھیں گے وہ اس کا افیکٹونیس بہت کم ہو جائے گی۔ تو ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کریں کسی سے، میں بھی بات کرتا ہوں اور حضرات بھی بات کرتے ہیں، اور اپنے ٹائم کو کنٹرول کریں۔ اپنے سال کی ٹائم مینجمنٹ کریں، سال میں کیا کام کر دیں، اس کو مہینے میں بریک ڈاؤن کریں، ہر مہینے کیا کام کر دیں، اس کو ہفتے میں بریک ڈاؤن کریں، اس کا پلان پیپر پہ بنائیں، اس کو دنوں میں بریک ڈاؤن کریں، ایک دن میں کیا کام کر دیں، اور اس کو گھنٹوں پہ بریک ڈاؤن کریں، اور وہ منٹس پہ بریک ڈاؤن ہوگا۔ That's how you do time management۔ تو آپ کا ایک ہفتے کا ایک پلان بناؤ، ہفتے میں کیا کیا کام کرنے، روزانہ کا پلان بناؤ، بعض کا مہینے میں ایک دفعہ کرنے کے وہ مہینے کا پلان بناؤ۔ تو یہ آپ اپنے پلان بنا کے، اور اس میں جو اللہ کے نبی کی ٹائم مینجمنٹ تھی، اپنی جان کو بھی، اپنی پرسنل لیجر کو، اپنی راحت کو، پرسنل ٹائم بھی ہونا چاہیے، فیملی کا ٹائم ہونا چاہیے، جس فیملی میں جس کا تعلق جتنا زیادہ ہے آپ سے، جو اس کو ٹائم زیادہ ملے گا، اللہ کو ٹائم دینا، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کو ٹائم دینا۔ تو یہ سارے اس سے آپ کو یو ہیو ٹو بی ٹائم مینجمنٹ۔ یہ آپ کی نیو ایئرز ریزولوشن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محرم کو، اس اسلامی سال کو، اللہ تعالیٰ امت کے لیے ایک نئی صبح کی نوید بنائے، اور امت اسلامیہ عام طور پہ، پاکستان خاص طور پہ، جن مسائل اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے ہمیں نکالے، اور اس غار کے آخر میں اللہ ہمیں روشنی دکھائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اور دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مضبوط اور طاقتور قوم اور طاقتور فرد، پر امید فرد بنانے کی، اور اللہ ہمیں محنت کا عادی بنائے اور سمجھ کا عادی بنائے، اور اللہ ہماری قوم میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے، آپس کی محبتیں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ نفرتیں ہر قسم کی ختم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ He is a Rahman.